السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض له الحمد فی الاولی والآخرہ وله الحکم وإلیہ ترجعون۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وقال تعالى في موضع آخر: وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ وقال تعالى: وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگ و دوستو، انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پسندیدہ مخلوق ہے جس انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، جنت و دوزخ کو بنایا، اور اس کے لیے وہ ساری نعمتیں عطا کی جو اس دنیا کی مختصر زندگی کے لیے ضروری ہو: کپڑا، اناج، روٹی، مکان، اس کی ضرورت کی چیزیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا کی جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں ان ساری چیزوں کو حضرت آدم کو سکھا دیا اللہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند قدوس کا یہ عمل اپنے پسندیدہ مخلوق کے لیے چنندہ تھا۔ رب اپنے پاس وہ مقدس فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں دنوں رات برسوں برس لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اس بہترین اور نورانی مخلوق کے رکھنے کے باوجود ایک ایسی مخلوق کو اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے جن کے اندر نیکی کرنے کی بھی صفت ہو اور ان سے غلطی بھی صادر ہو۔ عجیب اللہ کی کرامت ہے، اس کی کاریگری اور اس کی حکمت وہی جانے۔ فرشتوں کا عمل اتنی لمبی عبادتیں کرنے کے باوجود دوزخ نہیں ہے، جنت نہیں ہے ان کے لیے۔ وہ نورانی مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ان سے کوئی غلطی کی امید بھی نہیں ہے۔ انسانیت کو میرے رب نے اس دنیا کی مٹی سے فرشتوں کو حکم دے کر یہ مٹی منگاتا ہے: انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ میں اس کے اندر وہ صفتیں ڈالنا چاہتا ہوں
انسان جو میرا نائب بنے، انسان کو میں تیار کرنا چاہتا ہوں، اس روئے زمین سے مٹی کے مختلف نمونوں کو لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے دست قدرت سے جس کی وہ شان ہے، جیسے وہ ہے، اس شایان شان اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بناتا ہے، اس میں روح کو پھونکتا ہے۔ آپ کی پسلی جب جنت میں اللہ کے نبی حضرت آدم کو رکھا جاتا ہے، خداوند قدوس نے اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود حضرت آدم میں کسی قسم کی بے چینی کو پاتے ہیں اللہ، تو انہی کی پسلی کی ہڈی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ یا اللہ تیری کیا کاریگری ہے۔ اب مطمئن ہے حضرت آدم، ایک ایسا جوڑ اللہ نے پیدا کیا کہ جن کی زندگی کے گزران کے لیے جیون ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم و حوا کو کسی بہانے سے اس دنیا میں اتارتا ہے۔ یہ بھی تیری شان ہے مولا، ہم نہیں سمجھ پاتے تیری شان کو۔ غلطی تو ہی تو کراتا ہے، منع تو ہی کرتا ہے، دنیا میں تو ہی بھیجتا ہے، تجھے بہانے چاہیے۔ اس دنیا کو آباد کرنا ہے اللہ کو، پھر اس کائنات کے نظام کو انسانیت سے نواز دیتا ہے، پھر وہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں، وہ اپنی خوبیوں اور کمیوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، تبھی جا کر انسان کے لیے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جی غلطی کرے، اللہ کو غلطی کے بعد جو توبہ کرتا ہے وہ بندہ بہت پسند ہے۔ گناہوں کا مادہ اللہ نے اس کے اندر رکھا، بچنے پر اس کو ثواب کی تلقین دی، غلطی کرنے پر اس پر اصرار پر، اس پر ٹکے رہنے پر، اسی حالت میں موت آنے پر جہنم ہے۔ ورنہ تو میرے رب نے ڈھیل دی، کہا کہ تو سدھر جا، یہ میرا امتحان ہے تیرے لیے۔ پھر کہا کہ ایک آدمی ہے اچانک ایمان قبول کر لیا، وہ زندگی کے 90 سال 100 سال کے پڑاؤ میں پڑا ہے، ایمان قبول کیا، ایک نماز بھی اس کی زندگی میں فرض نہیں ہوئی، ظہر کے بعد قبول کیا، فجر کے بعد قبول کیا، جب قبول کیا اس کے بعد صرف پر نمازیں فرض ہے، عصر کی اذان بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے وہ شہادت کا جام پی لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی میں نماز نہ ہونے کے باوجود، 100 سال کے گناہ ہونے کے باوجود، میری بارگاہ میں وہ اسلام اور ایمان قبول کرنے کے بعد آتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ اللہ نے فرشتے جیسے نورانی مخلوق کو رکھ کر ایک ایسی مخلوق تیار کی جس مخلوق کی خمیر میں، مٹی میں بھول، نسیان، غلطی، احساس، توبہ، رجوع اللہ ہو، وہ بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا، لوگو اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء، میرے بندے تم مایوس مت ہو، میں تمہارے رزق کا کفیل ہوں، تمہاری ضرورتوں کو میں پورا کرتا ہوں۔ یہ بہتے ہوئے دریا تمہارے غلام ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں اونچائی پر، کلومیٹر کے فاصلے پر جو سورج ہے وہ تمہارا خدا نہیں، وہ تمہارا غلام ہے، یہ چاند تمہارا غلام ہے، یہ زمین تمہاری غلام ہے، یہ درخت تمہارے غلام ہیں، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ اے میرے بندے
تم میرے لیے ہو، ہے اللہ تم میرے لیے ہو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ کے ان حکموں کے بعد خداوند قدوس نے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، ہماری منشا وہ نہیں ہے، ماں پیٹ سے سب مسلمان پیدا ہوتے، اس دنیا کے چکڑ میں لڑنا ہے، اس کو پریشانی آفتوں مسائل کے درمیان سے اس کو گزرنا ہے، خوشیوں اور راحتوں میں اس کو اپنی زندگی دیکھنا ہے، ان غفلتوں سے بھی نکل کر اللہ کو یاد کرنا ہے، ان تکلیفوں میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، ان راحتوں میں بھی رب کو یاد کرنا ہے۔ ہائے اللہ تیری کیا کاریگری ہے، تیری کیا سوچ ہے، تیری کیا حکمت ہے، ان سارے حالات سے گزار کر اللہ نے کہا اب تم انسان ہو، فرشتوں تمہیں حق نہیں ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی تم میری نافرمانی کرو، اگر تم کرو گے جبرائیل کہتے ہیں کہ یا اللہ اے میرا رب، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے کر جا رہے ہیں، کہا یا اللہ اے اللہ کے نبی اس منزل سے ایک قدم بھی میں آگے بڑھوں، بسوست پرم پر کھولتے ایک مشرق میں ایک مغرب میں، ایسے 70,000 پر تیز رہتے جبرائیل امین کو، کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بارڈر اتنا ہے، اس بارڈر سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ مفسرین اکرام نے اس آیتوں کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ جہاں جبرائیل امین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا تھا، وہاں سے لے کر اللہ کے عرش تک ہزاروں میٹر کا فاصلہ تھا، ہزاروں پردے لگے ہوئے تھے۔ جب ان باتوں کو میں سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو میں نے سمجھا کہ اللہ پورے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین، اتنی طاقت اور اتنی ذمہ داریاں دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر دنیا جب تک رہے گی اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اسرافیل سور نہ بھونگے، اتنی طاقتور فرشتے کو تو نے بارڈر متعین کر دیا، کہا کہ اس سے آگے تم نہیں آ سکتے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا پھر میرا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آگے بڑھیے، یہ سفر آپ کا ہے، اللہ آپ کے مشتاق ہیں، اللہ آپ کے میزبان ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ اونچائی، یہ عزت انسانیت کو ملی ہے، جبرائیل امین کو نہیں ملی ہے۔ جبرائیل امین کو حق نہیں بن رہا ہے، جبرائیل امین کو ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اب ایک ہی بندہ نواز، اب ایک ہی لاڈلا، اب ایک ہی محبوب آگے بڑھ رہا ہے، اس محبوب کے علاوہ کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، انسان اللہ کی مان کر چلے تو یہ روزانہ اللہ کے دربار کی معراج کر لیتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا جس کی زندگیوں میں غفلت ہوتی ہے وہ غافل آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے کہا قرآن مجید میں ڈانٹتے ہوئے کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، میں پوری مشنری کو اس کے لیے متعین کیا، سارے نظام کو میں نے اس کے لیے بنایا، لیکن یہ اتنا جھگڑالو ہے، اتنا بدمعاش ہے، اتنا لاپرواہ ہے، انسان میری آیتوں سے، میری نشانیوں سے، میری قدرت کے کرشموں سے یہ غافل ہے۔ غافل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ غافل کس کو کہتے ہیں؟ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جاہل ان پڑھ ہے، غافل وہ ہے جو جاننے کی قدرت رکھتا ہے، جانتا ہے، جان کر بھی جی انجانا ہوتا ہے، یہ غافل ہے۔ اور بتایا گیا ہے اللہ جاہل کی تو مدد کریں گے لیکن غافل کی مدد نہیں کریں گے۔ غفلتوں سے یہ
دنیا کی بربادی کر لیتا ہے، غفلتوں سے یہ اپنی آخرت کو چھوڑ لیتا ہے۔ اللہ نے وہ ساری نعمتیں سب کو عطا کی ہیں، پھر اس کے بعد وہ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ سب تو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، بھلائی ہے تو بھی ان کے ہاتھوں کی ہے، برائی ہے تو بھی ان کے ہاتھوں کی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ غفلت ایک ایسی چیز ہے، اس غفلت کے نتیجے میں اللہ نہ کرے ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے۔ غافل غفلت میں پڑھ کر یہ خدا سے دور ہو جانے کا اندیشہ ہے، جانتا ہے نماز فرض ہے، جانتا ہے روزہ فرض ہے، جانتا ہے اذان میرے لیے دی جا رہی ہے، جانتا ہے یہ مسجد میرے لیے تعمیر کی جا رہی ہے، جانتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، جانتا ہے کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، جانتا ہے کہ پڑوسی کے حقوق یہ ہیں، جانتا ہے کہ دین کی دعوت کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، جانتا ہے کہ مجھے دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہے، جانتا ہے کہ اخلاق سے مجھے متصف ہونا ہے، جانتا ہے مجھے خیر خیرات کرنا ہے، سب جانتا ہے۔ جاننے کے باوجود کبھی کبھار آنکھیں موند لیتا ہے، سامنے دیکھتا ہے کہ مؤذن کی اذان ہو رہی ہے، غافلوں کی جماعت میں چلے جاتا ہے۔ بھائیو، غافل کے لیے بڑا دردناک انجام ہے۔ چنانچہ واقعات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے غفلت کے نقصان، بہادر شاہ ظفر دلی کے دربار کے بڑے بادشاہ ہیں، پورے ہندوستان میں مغلیہ دور کے آخری بادشاہ ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اپنی سلطنت اور اپنی طاقت اور اپنی بادشاہت کے نشے میں چور ہیں۔ انگریز ہندوستان پر اپنی بری نظریں گڑایا ہوا ہے، وہ کلکتہ کی سرحدوں پر پہنچ چکا ہے، وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید سے مقابلہ کر چکا ہے، وہ دوسرے علاقوں میں در اندازی کر رہا ہے، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں تجارت کا بہانہ لے کر آیا ہے، راجوں اور رجواڑوں کے درمیان وہ لڑائی کرا رہا ہے، اور تھوڑے 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 ہندوستان کے علاقے پر اپنا قبضہ جما رہا ہے۔ مگر کیا تھا؟ اللہ نے دولت دی، اللہ نے 800 سال تک ہندوستان کے مسلمانوں کو حکومت دی، تخت دیا، تاج دیا، سب کچھ دیا۔ تیمور لنگڑا تھا بادشاہ، اللہ نے اس آنے والے مسلمان بادشاہ کو ہندوستان کی حکومت عطا فرمائی۔ یہ نہیں دیکھا کہ لنگڑا ہے، ایک بادشاہ اندھا تھا، دولت اندھی ہوتی ہے، کیوں؟ اللہ نواز رہا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جس صبح دلی پر انگریزوں نے حملہ کیا، مسلمان حکمران کا بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور ان کے وزراء، ان کے رفقا شاہی محل میں رات میں قوالی، رقاصہ کی ناچ، اس کی جھنجھناہٹ دیکھنے میں مصروف تھے۔ حالات پھر رہے ہیں، چاروں طرف سے گرفتاری بلا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے۔ راجہ رجواڑوں، عیاشی کرنے والوں کا مزاج تھا کہ رات بھر رنڈیوں کو نچاتے تھے، شراب نوشی چلتی تھی، نعوذ باللہ، غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ معلوم تھا دشمن ہے، معلوم تھا اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی۔ مورخین نے لکھا کہ انگریزوں نے اس کی ساری مخبری کی کہ بادشاہ کی عادتیں کیا ہیں، یہ راتوں میں جاگتا ہے، عیاشی میں مبتلا رہتا ہے، ناچ گانوں میں لگے رہتا ہے، کب سوتا ہے اس کی بھی خبر تھی۔ تہجد کا وقت جب شروع ہوتا ہے، فجر کی اذان بھی ہونے والی ہے، یہ غافل جب سوتا ہے۔ بادشاہ جب سو رہا ہے تو پورے وزراء جا کر سوتے تھے، پوری رعایا جا کر سوتی تھی۔ یہ مصیبت اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے گلے پڑ گئی۔
نتیجہ کیا ہوا کہ ادھر یہ عیش و عشرت میں رات گزار کر جب آرام کرنے کے لیے پہنچا، صبح کی اولین ساعتوں میں لال قلعے پر اور دلی کے دربار پر، بہادر شاہ ظفر کے دروازے پر، ان کی فوجیوں پر شب خون مارنے والا انگریز فجر کی اذان سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے دلی پر حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ غفلت کا نتیجہ تھا کہ 800 سال تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہنے والی حکومت چھن گئی، انگریز قابض ہو گیا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سو جانا رزق کو روک دیتا ہے۔ سامنے لوگ کہتے ہیں حضرت رات کی کمائی بہت ہے، میں کہتا ہوں رات کی کمائی بہت ہے لیکن رات کی کمائی برکت سے خالی ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ ارے دیوانو، رات کو میں اس اجالے پر جو چادر کالی چادر ڈالتا ہوں، اس کا مقصد تمہاری روزی نہیں ہے، تمہارے بدن کا آرام ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ میں نے جس کوالٹی کا تمہارا جسم بنایا ہے، اس جسم کی خوبی یہ ہے کہ وہ رات میں سوئے، وہ صبح کو جلدی اٹھے۔ میری کاریگری کا یہ فارمولا ہے۔ کوئی راتوں میں جاگ کر دن بھر سوتا رہے، اس کی نیند قدرت کی جو نیند رات کی ہے وہ دن کے حصے میں سونے سے پوری نہیں، وہ بیمار ہو جائے گا، اس کی آنکھیں اندر چلی جائیں گی، وقت سے پہلے وہ بوڑھا ہو جائے گا، اس کے دماغ میں غلط چیزیں آ جائیں گی، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا ایک مدت کے بعد۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قدرت کے خلاف چلنے سے میری زندگی کامیاب ہوگی، اللہ کہتے ہیں نہیں، میرے نظام کے خلاف جو چلے گا اس کا زوال یقینی ہے، میرے نظام کے ساتھ جو رہے گا اس کی کامیابی یقینی ہے، چاہے وہ ایک ایک پیسہ جمانے والا کیوں نہ ہو، ایک ایک آنا جمانے والا کیوں نہ ہو۔ یہ اگرچہ کے کچوے کے مانند ہے، وہ اگرچہ کے خرگوش کے مانند ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا نظام یہ ہے کہ لکیر مارنے کے بعد اللہ رب العزت خرگوش کی ہوشیاری کے باوجود اس کچوے کو، اس تامیل کو منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے ساتھ اللہ ہے، اس کے ساتھ اللہ نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے تنبیہ کے ساتھ کہا غفلت، لاپرواہی، جہالت پر اللہ اتنا سختی نہیں کرتے، غفلت پر اللہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، جس کا نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ کہنے لگے، اللہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہماری قدرت کی نشانیوں کو نہیں سمجھتے۔ نہیں سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے ان کو پیاس کا ریٹ معلوم نہیں سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیواجی نگر میں پنڈو کا ریٹ کیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے، ڈی جے ہلے میں پنڈو کا ریٹ کیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے۔ نہیں سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے ٹرین کی ٹکٹ کتنی ہے انہیں معلوم نہیں ہے۔ نہیں معلوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کی ٹکٹ کا خرچہ کیا ہے، لائف اسٹائل کے جینے کا انداز کا خرچہ کیا ہے، سب بات یا اللہ کی قدرت سے کہہ رہے ہیں اللہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ان کو نہیں معلوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے دنیا کی ہر چیز کی ان کو خبر ہے، کس بروکر سے پکڑنے سے ریٹ کم ہو سکتا ہے، کس رجسٹرار کے پاس جا کر رجسٹر کرنے سے کام آسانی سے ہوتا ہے، کس پولیس والے اور ڈپارٹمنٹ سے ملنے سے مسئلے کا حل ہوتا ہے، سب معلوم ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ یہ سب ڈھونگی بابا ہیں جو لوگوں کو ٹھکاتے ہیں، اللہ کو ٹھکانا چاہتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کی ان کو خبر ہے۔ وہم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ دودھ پیتی، آنکھ مچھ کر دودھ پیتی بلی کہاں بنتے ہیں؟ آخرت کے بارے میں معلومات کرنے کے سلسلے میں وہاں غفلت برتتے ہیں۔ ہائے اللہ، کتنی آیتیں ایسی ہیں چھنجوڑ دیتی ہیں انسان کو، کہتی ہیں کہ تمہاری غفلت کو اللہ کا علم نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم ہے،
دنیا کی ساری چیزیں. آج لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جن کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں وہ روڈ پار کرتے ہیں. کون ہے جو ان کو پار کرانے والا؟ جی کتنے لوگوں کو دیکھا ہوں کہ سٹی بس میں اندھے چڑھ کر جاتے ہیں, منزل پر اترتے ہیں, منزل پر پہنچتے ہیں, شام ہوتے ہی گھر کو واپس آتے ہیں. آنکھیں نہ ہونے کے باوجود اللہ ان کو ہدایت دے سکتا ہے. آخرت کے معاملے میں ہماری غفلت کا اندازہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید نے جھنجھوڑ کر کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. میرے بھائی بزرگ دوستو, اللہ کی یاد غفلت سے نجات دیتی ہے. اللہ کی بھول انسان کو غافل بنا دیتی ہے. غفلت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے تو بندہ دور ہی ہوتا ہے, اپنی زندگی میں بھی وہ سناٹوں میں چلا جاتا ہے, اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے بیکار بھی اس کا دشمن بن جاتی ہے. بیکارگی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اب اس کو کام پر توجہ نہیں رہتی, اس کی ذمہ داری پر اس کو توجہ نہیں ہوتی, وہ اس قدر ناکارہ اور غافل ہو جاتا ہے, محلے میں عام ہو جاتا ہے کہ یہ بیکار ہے, یہ غافل ہے. لوگ نشانہ بنا کر کہتے ہیں اس کے باپ کی اتنی پراپرٹی تھی, اس کے خاندان کی اتنی بڑی تجارت تھی, لوگ صرف غفلت سے اس نے نقصان کر لیا. بہت بہت سمجھنے کی بات ہے. ہم نے حکومتیں غفلت کی وجہ سے گمائی, ہم نے مسجدیں غفلت کی وجہ سے گمائی, ہم نے مدرسے غفلت کی وجہ سے گمائے, ہم نے قبرستان غفلت کی وجہ سے گمائے, ہم نے ان غفلتوں کی وجہ سے مارکیٹ کی سارے دکانیں ہم نے مارواڑیوں کو بیچ دی. ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے ہم نے ہماری تجارتیں جو ایمانداری کے اصول پر چلتی تھی, لوگ مسلمانوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر انتظار کر کے لے جاتے تھے, ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اخلاق کو چھوڑا, غیر ان اخلاقوں کو اپناتا ہے. اس کو غصہ نہیں آتا, وہ سامنے والے آنے والے کسٹمر کا وہ پوری طرح خیال کرتا ہے, وہ جتنا بھی غصہ ہو جائے وہ غصے میں نہیں آتا. میں نے اس سلسلے میں اس سے پوچھا جی مارکیٹ میں ایوینیو روڈ میں, کہنے لگا صاحب مارکیٹ جی آنے والا گاہک تو ہمارا بھگوان ہے. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جو اخلاق دیے تھے وہ اخلاق ہم نے چھوڑے. کہنے لگا کہ جب تک اس کو اپنی پٹی میں ہم نہیں اتار لیتے, وہ کچھ بھی بولے ہم اس کے ساتھ نرمی ہی سے بات کرتے. جب معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے عنوان کی ہم بات کرتے ہیں. میرے بھائیو بزرگ دوستو, ان غفلتوں کے نقصانات کا اندازہ آپ دیکھ رہے ہیں. آگے چل کر ہمارے ہاتھوں سے اب ووٹ دینے کی حیثیت بھی جانے کا ڈر ہے. ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے ہمارے قبرستان سے ہم سے چھیننے کی تیاری کر لی گئی ہے. ہمارے غفلتوں کا نتیجہ ہے کہ گزشتہ کے ہونے والے الیکشن کی خبریں بتاتی ہیں کہ کل کے دن مسلمانوں کو ہندوستان میں دوسرے درجے کا شہری بنا کر رکھنے کی پوری تیاری کر دی گئی ہے. دوسرے شہری کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جی میرے بھائیوں, آپ کے زندگی سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا جائے گا. جب ووٹ چھین لیا جائے گا آپ کی کوئی ویلیو ہندوستان میں نہیں رہے گی. وہ کہتے ہیں رہو جانوروں کی طرح رہو فٹ پاتھوں پر رہو نالوں کی کناروں پر رہو جھوپڑیوں میں رہو غلاظت میں رہنا ہے. نالیاں پاک کرنا ہوگا ہندوستان کے, رہنا ہے جی گٹر پاک کرنا ہوگا, رہنا ہے روڈ بنانا ہوگا. حکومت میں ہو جائے تم نہیں پوچھ سکتے, تم گورنمنٹ آفیشل اور آفیسر نہیں بن سکتے. رہنا ہے رہو, تم کو روڈ چھاڑنا ہوگا. رہنا ہے رہو, تم کو ایک بچے سے زیادہ پیدا کرنا نہیں ہوگا. رہنا ہے رہو, تمہاری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے برے وقت سے. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہی ہے کہ ہم نے غفلت کی زندگی گزاری. جب کبھی بھی ہمارے بڑوں نے آواز دی خیر کی, بھلائی کی, ان چیزوں سے بچنے کی, ہم نے سوچا کیا ہوتا ہے, سب کے ساتھ جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے, سب کے ساتھ جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے. باضابطہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی نعوذ باللہ میتوں کو بھی اللہ نہ کرے جلایا جائے. کیوں ان کو قبرستان دیتے ہو؟ اتنے لوگوں کو کتنے قبرستان دیں گے؟ حالانکہ کوئی قبرستان حکومت ہمیں نہیں دی ہے. یہ ہمارے آبا و اجداد نے ہم کو وقف کیا ہے, اپنی پراپرٹیاں نوازی ہیں.
ہمارے عیدگاہوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے، مسجد کے لیے، اس مسجد کے انچ انچ کے دینے والے یہاں موجود ہیں، دلانے والے یہاں موجود ہیں، محنت کرنے والے یہاں موجود ہیں، لیکن غیروں کی زبانوں پر تمہارے بادشاہوں کا ملک، تمہارے آبا و اجداد کا ملک، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت اس سرزمین پر نہیں۔ ایسے برے وقت کا نقصان جو ہوا ہے وہ نقصان صرف غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جاگو، جاگ کر اپنی نسلوں کو تیار کرو، ان کو وصیت کرو۔ تمہارے آبا و اجداد میر صادق و میر جعفر نہیں تھے، تمہارے آبا و اجداد وہ تھے جو کہتے تھے شیر کی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ تمہارے آبا و اجداد حضرت نظام الدین اولیاء تھے، تمہارے آبا و اجداد محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی تھے، تمہارے آبا و اجداد اپنی قبروں کو، اپنے مدفن کو ہندوستان میں بنایا۔ خواجہ بند نواز، خواجہ غریب نواز، ایسے کتنے اکابر، خواجہ بختیار کاکی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، کتنے لوگ ہیں جس ملک کو بچانے کے لیے اپنے خون پسینے کو بہایا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے، کہا کہ اس ملک کو لٹنے نہیں دیں گے۔ اور ہندوستان کو انگریزوں سے بچانے کے لیے جو محنتیں ہمارے بڑوں نے کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم سر اٹھا کر جی رہے ہیں۔ اگر ہم اس وقت غفلت کریں گے، آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ سیار کا معاملہ آ رہا ہے، یہ سیار کا معاملہ کل کے دن ہمارے بچوں کے لیے درد سر بنے گا۔ وہ اٹھا کر دیکھیں گے ہمارے آبا و اجداد 2025 میں یہ سیار ہوا تھا، کیا اس وقت ہمارے آبا و اجداد نے ڈاکومنٹ درست کیے تھے؟ کوسیں گے زبردستی بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ماں باپ کو لے جا کر ڈیٹینشن سینٹر میں ٹھوک دیا جائے گا۔ کوئی مارو، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہماری جان کی کوئی قدر نہیں۔ ہماری اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے، پولیس اسٹیشن میں کوئی کیس بک نہیں ہوتا، عدالت میں کوئی کیس نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ ہمارا پاور ہی ووٹ ہے، اور ووٹ کو چھین لیا جائے تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، پہلا تشخص یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بچائیے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، خدا کی قسم 100 کروڑ 140 کروڑ کی آبادی مل کر ایک آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری ضرورت، جن تقاضوں کے ساتھ ملک میں رہنا ہے ان تقاضوں کے ساتھ رہیے، مسجدوں کو آباد رکھیے۔ مسجدیں پکار پکار کر شکایت کر رہی ہیں، اتنی بڑی تم بنا لیے ہو، لیکن مسجد میں فجر میں ایک صف مصلی نہیں رہتے۔ اللہ معاف کر اللہ، حدیث میں ہے کہ مسجد کو بھی زبان ہوتی ہے، کل قیامت کے دن ہر آنے والے کی گواہی مسجد دیتی ہے۔ باتیں لمبی ہیں، بول سکتا ہوں، مجھے معاف کیجئے۔ اگر وہ مسجد کے وفادار ہیں تو آپ اللہ کے وفادار ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے آنے والے اللہ حالات کو آپ بہتر بنائیے۔ یہ سب آپ سے دوری کا نقصان ہے۔ اے اللہ آپ سے رشتہ ہمیشہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔